اور پہلی آیت میں سے بھی پہلا لفظ، کتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ پہلی گفتگو فرما رہا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب سے تھرو پراپر چینل یعنی جبریل کی وساطت سے پہلی گفتگو کی۔ اب محب محبوب سے پہلی بات کر رہا ہے، پہلی بات کے پہلے لفظ کی اہمیت کیا ہوگی؟ اب مجھے بتانا تو نہیں پڑے گا کہ وہ پہلا لفظ کون سا ہے۔ وہ لفظ ہے اقرا۔ لفظ کیا ہے؟ اقرا۔ اس کا معنی ہے پڑھ۔ معنی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب سے کہا وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، معنی ہے اس کا اقرا کا معنی ہے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے بوسیلہ بوساطت جبرائیل اپنے محبوب سے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اب آپ اس لفظ سے اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت ہے، خاص طور پہ ہمارے آج کے دور کو۔ وہ جیسے جیسے قرب قیامت آئے گا علم ختم ہوتا جائے گا اور جہالت بڑھتی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ کیا کتابوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا یا سینوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اس طرح ختم ہوگا کہ علماء اٹھتے جائیں گے۔ علماء، یہ ہم جو اپنے نام کے ساتھ علماء کا ٹائٹل لگاتے ہیں نا، یا ہمیں جو علماء سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء، ہمارے بزرگ جو علماء گزرے ہیں، یہ ان کا عکس اور ان کا سایہ ہے، علم اور علماء نہیں ہے۔ صرف ان کا فیضان نسبت ہے، صرف ان کا فیض ہے، جسے حقیقی علم کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا، جو کچھ سناؤں گا، ظاہر ہے میں نے مطالعہ کیا کتابوں سے اور آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ اب کتاب میں جو کچھ ہے کیا وہ علم ہے؟ نہیں، وہ معلوم ہے۔ کتاب میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ جو چیز لکھی گئی، جو سامنے آ گئی، جو پڑھی گئی، جو جان لی گئی، وہ تو معلوم ہو گئی۔ کتابوں میں جو کچھ ہے وہ معلومات ہے، وہ علم نہیں ہے۔ وہ ان کا علم تھا جنہوں نے وہ لکھی ہے، ان کا علم تھا، انہوں نے معلوم کیا اور ہمیں دے دیا۔ ہم معلومات کنوے کر کے معلومات کی ترسیل کو ہم علم سمجھ بیٹھے۔ تو اقرا ایک لفظ، کوشش کریں علم کی قدر اور علم کی اہمیت کو سمجھنے کی۔ علماء کم ہو رہے ہیں دن بدن، آئے روز، آنے والے وقت میں نے جید علماء کو دیکھا ہے، جید نامی گرامی علماء کو دیکھا ہے، ان کے بچے عالم نہیں بن رہے، دینی علوم کی طرف نہیں آ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاشرتی اقدار پامال ہوتی ہیں، معاشرے میں وہ عزت، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ فضیلت نہیں ملتا
جو علماء کا تھا، جو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں ملتا، لہذا بہت کم علماء کے فرزندان علوم دینیہ کی طرف آتے ہیں، بہت کم، بہت گاہے گاہے۔ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی فرمانی ہے، اس دین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نقصان مجھے اور آپ کو پہنچے گا، ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اقرا 4 حروف ہیں اس لفظ کے، کتنے حرف ہیں؟ الف ہے، قاف ہے، را ہے اور الف ہے۔ مانا جس کا پڑھ، میں آپ کے گوش گزارش لفظ کی ایک نئی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ کتنے حروف ہیں؟ 4، الف، قاف، را اور الف، ایسا ہی ہے۔ الف کا مطلب ہے انسان، پہلے الف کا مطلب ہے، پہلے الف کا مطلب ہے قاف کا مطلب ہے قرآن، قاف کا مطلب ہے را کا مطلب ہے رسول، را کا مطلب رسول۔ بڑی معذرت، پہلے الف سے مراد اللہ اور آخری الف سے مراد انسان۔ پہلے الف سے مراد اللہ، قاف سے مراد قرآن، را سے مراد رسول اور آخری الف سے مراد انسان۔ اللہ، قرآن، رسول، انسان۔ اللہ کا قرآن رسول کے ذریعے انسان تک۔ جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ لفظ اقرا کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ قرآن میں نازل ہونے والے پہلے لفظ کو نہیں سمجھ سکے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے نزول قرآن کی ابتدا میں فرما دیا کہ اللہ کا کلام قرآن رسول کے وسیلے سے انسان تک پہنچا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا قرآن رسول کے وسیلے سے انسان تک پہنچا۔ بات سمجھ رہے نا؟ اللہ، قرآن، رسول، انسان۔ اب ادھر سے چلے، اب ذرا ادھر سے چلے، ادھر سے انسان رسول کے وسیلے سے قرآن سمجھ کر اللہ تک پہنچے۔ اللہ کا کلام اگر انسان کو ملا تو بوسیلہ رسول، اور اگر انسان نے معرفت الہی حاصل کرنی ہے تو بوسیلہ رسول۔ نہ اللہ نے انسان تک پیغام بغیر وسیلے کے پہنچایا اور نہ انسان بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ چاہتا تو ہر بندہ رات کو سویا ہوا صبح اٹھتا تو اس کے سرانے قرآن مجید پڑھا ہوتا، نہ نبی کی ضرورت پڑتی، نہ جبرائیل کی ضرورت پڑتی۔ لیکن اللہ ذوالجلال مسبب الاسباب ہے اور ہمیشہ اسباب کی معرفت سارے کام انجام دیتا ہے۔ ایک لفظ ہو گیا۔ دوسرا لفظ